وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اسی کے لیے ہے جو کچھ رات اور دن میں ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. وَلَهُ مَا سَكَنَ، سکنا کا مطلب ہوتا ہے حرکت کے بعد ٹھہر جانا، سکون. اسی طرح کسی جگہ رہائش اختیار کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. سکونت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. جائے رہائش کو مسکن کہا جاتا ہے. اس کی جمع مساکن آتی ہے. سورۃ توبہ میں یہ لفظ استعمال ہوا، مساکن تردونہا. تو یہاں فرمایا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، کہ اسی کا ہے جو کوئی سکون پکڑتا ہے، جگہ پکڑتا ہے، ٹھہرتا ہے رات میں اور دن میں. سکون جو ہے وہ حرکت کی ضد ہے، یعنی رات اور دن میں جو بھی بس رہا ہے، ٹھہر رہا ہے. اور پھر ساکن وہ ہوگا نا جو متحرک ہوگا پہلے، تو خود بخود حرکت کے معنی بھی آ گئے. یعنی ہر وہ چیز جو یا حرکت میں ہے یا سکون میں، اللہ ہی کی ہے. یعنی دو ہی طرح کی چیزیں ہیں نا، یا وہ ٹھہری ہوئی ہے ایک جگہ یا وہ حرکت میں، تو وہ دونوں ہی اللہ کو بلانگ کرتی ہیں. زمین و آسمان کی تمام مخلوق اللہ ہی کی ہے، اسی کے ماتحت ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف سکنا کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ کیونکہ سکون اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. ورنہ تو دن اور رات جن جن چیزوں پر گزرتے ہیں وہ دو طرح کی ہیں، یا وہ ٹھہری ہوئی ہے یا وہ حرکت میں، یا وہ اسٹیشنری ہے یا وہ موو کر رہی ہیں. تو ہر وہ چیز جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے یا پھر غروب ہو جاتا ہے، زمین کا کوئی حصہ، کوئی گھر، خود انسان، ہر چیز یا ٹھہری ہوئی ہے یا سکون میں ہے. مطلب یہ ہے کہ زمان و مکان بھی اللہ کی ملکیت میں ہے، انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے. ہر جگہ اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اختیار اسی کا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، یعنی ہر آواز کو سنتا ہے. سماعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے دعا قبول کرنے کے معنوں میں، اور ایک ہوتی ہے آواز سننے کے معنوں میں. یعنی وہ دعائیں بھی قبول کرتا ہے اور آوازیں بھی تمہاری ساری سنتا ہے. العلیم، بہت علم والا ہے، وہ اپنی ساری کائنات، اپنی ساری تخلیق کے ایک ایک ذرے کے بارے میں جانتا ہے. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہی سب کو کھلاتا ہے اور وہ کھلایا نہیں جاتا. کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا اسلام لانے والا ہو جاؤں، اور یہ کہ آپ ہرگز مشرکین میں سے نہ ہوں. قل کہہ دیجئے اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو سرپرست بنا لوں، دوست بنا لوں. اغیر اللہ یہاں حمزہ استفہام کے لیے نہیں بلکہ نفی کے لیے، اور ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، مالک، مددگار، معبود، کارساز، اور یہاں مالک اور مددگار کے معنوں میں ہے. فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، یعنی جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا اس کو چھوڑ کے میں کسی اور کی عبادت کروں، اس کو اپنا مددگار سمجھوں. فاطر کا لفظ جو ہے نا یہ فطرہ سے ہے. فطر کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا اور نکالنا، اسی سے ہے حل تری من فطور. اور فطرہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پہلی بار طول میں پھاڑنا، لمبائی کے رخ پھاڑنا. یہ پھاڑنا کبھی کسی چیز کو بگاڑنے کے لیے ہوتا ہے اور کبھی کسی مصلحت کی بنا پر ہوتا ہے. جیسے آتا ہے نا السماء منفطر بہ کان وعدہ مفعولا، اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا اور یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. پھر فاطر کا معنی ابتدا کرنے والا بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور ان کی ابتدا بھی کی، اس سے پہلے اس کا کوئی نمونہ نہیں تھا. ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے فاطر کا اصل معنی نہیں آتا تھا کہ کیا معنی ہے اس کا، اوریجن کیا ہے. یہاں تک کہ دو اعرابی کنویں کے بارے میں جھگڑا لے کر ان کے پاس آئے تو ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا انا فطرتھا، اوریجنلی میں نے اس کو پھاڑا تھا، یعنی میں نے شروع کیا تھا یہ بنانا.
تو یہ میرا ہے. تو فطرت کا مطلب ہے پہلی بار کسی چیز کو پھاڑا جائے، ابتدا کی جائے، اور اسی لیے بغیر کسی سابقہ نمونے کے پیدا کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ کھلاتا ہے اور کھلایا نہیں جاتا. طعام کا مطلب ہوتا ہے غذا، کھانا، ہر وہ چیز جو بطور غذا کھائی جائے، یعنی جسے کھانا کھایا جاتا ہے، طعام. وَهُوَ يُطْعِمُ، وہی کھانا کھلاتا ہے، یعنی اسی نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے جو ہم کھاتے ہیں، وہی ہمیں مہیا کرتا ہے. جیسے سورۃ واقعہ میں آتا ہے نا، أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا بھلا غور کیا تم نے کہ جو کچھ تم بوتے ہو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اسے اگانے والے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی ان تمام چیزوں کو جو ہم کھاتے ہیں اگایا ہے. اور کبھی ہم غور کریں جب ہم کھانے کی میز پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ کتنے بے شمار کھانے ہم کھا رہے ہوتے ہیں اور معلوم نہیں وہ کہاں کہاں سے اٹھ کر آتے ہیں. تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ 300 مراحل سے گزرتا ہے، یعنی مختلف چیزیں جو اس کے اوپر ورک کرتی ہیں، اس کے آغاز سے لے کر ہمارے لقمہ لینے تک، تو وہ اس میں بے شمار مرحلے، تو انہوں نے مرحلے گنے، یعنی کھیتی باڑی سے شروع ہو کر پھر منڈی میں پہنچتا ہے، پھر کس طرح مختلف لوگوں کے ہاتھوں بکتا ہے، پھر بیچنے سے پہلے اس کے اوپر کتنے پروسیس ہوتے ہیں. تو اللہ کھلاتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم کھاتے ہیں وہ سارا اللہ کے حکم سے پیدا ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ کھانے کی طاقت اور قدرت بھی اللہ دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جو منہ کے راستے کھانا نہیں کھا سکتے، تو اس میں بھی بڑی نشانی ہے. کبھی ہم نے غور کیا کہ اتنا کچھ جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں کہ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ کس طرح اس نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں. آج ہی میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ ایک شخص جو ہے وہ جب بیمار ہوا تو اس کو اس وقت پتا چلا کہ جو آکسیجن ہم فری میں استعمال کرتے ہیں یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. انہوں نے جب وہ کووڈ کی وجہ سے ہاسپٹل میں گئے اور لاکھوں کا بل آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے سپلٹ کر کے دیں کہ صرف آکسیجن پہ میرا کتنا بل آیا. تو شاید وہ 5 لاکھ تھا یا 10 لاکھ تھا، مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں روپوں میں، صرف چند دنوں کا. اب مجھے کچھ بتا رہا تھا، میں حقیقت نہیں جانتی کہ امریکہ میں کوئی شخص کووڈ کی وجہ سے کچھ مہینے اسپتال میں رہا تو اس کو 2 ملین کا بل دیا گیا. تو موسٹلی وہاں پر کیا ٹریٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے؟ آکسیجن ہی لگا رہے ہوتے ہیں نا، یا سانس بحال کر رہے ہوتے ہیں، لنگس کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا حسب ضرورت کچھ کھلا پلا رہے ہوتے ہیں تاکہ سسٹین کر سکے. تو یہ ساری چیزیں ہم دن رات استعمال کرتے ہیں، آکسیجن استعمال کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں، جاگتے ہوئے، سوتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے، ہر وقت. لیکن کبھی ہم نے اس کا شکر ادا نہیں کیا. جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں، جب بھوک لگتی ہے کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو کھانے کو ترستے ہیں، دوا کو ترستے ہیں. تو اگر اللہ نے ہمیں یہ سب نعمتیں دی ہیں تو پھر ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اس کا بندہ بن کے رہنا چاہیے. یہاں مشرکین کو تو سوچنے کے لیے کہا ہی گیا ہے، لیکن ہمیں بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. هو یطعم ولا یطعم، اس کو نہیں کھلایا جاتا، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے. اللہ بے نیاز ہے، اسی نے سب کچھ دیا ہے، ہم اسے کچھ بھی نہیں دے سکتے. اور جو کچھ ہم اس کے نام پر بھی دیتے ہیں وہ اس کو نہیں جاتا، صرف اس کی خاطر دیتے ہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے دیتے ہیں. وہ بھی بندوں ہی کی طرف چلا جاتا ہے، اور وہ بھی اللہ ہمارے دل میں ڈالتا تھا کہ کسی اور کو ہم کھلائیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور جگہ پر، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں بندوں سے رزق نہیں مانگتا، نہ میں چاہتا ہوں وہ مجھے کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اور اس سے پہلے جس بات پہ یہ بات کی گئی وہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ کما کے کچھ لائیں اور مجھے کھلائیں یا مجھے کچھ دیں، کیونکہ رزق تو وہ خود دیتا ہے سب کو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں پر رزق پہنچاتا ہے جہاں رزق کا پہنچنا ناممکن ہو. مکہ جیسی وادی جو ہے بے آب و گیا، جو خود کچھ بھی نہیں اگاتی، سب کچھ باہر سے آتا ہے، اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کے لیے وہ رزق پورا ہوتا ہے. کھانا، دودھ، پانی، ہر طرح کے پھل، کتنی نعمتیں ہوتی ہیں. حج کے دنوں میں، عمرے کے دنوں میں آپ لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا. تو وہ انتظام کون کرتا ہے؟ وہ کون کھلاتا ہے؟ وہ اللہ ہی کھلاتا ہے. ہر انسان کی ہر دن کی ایک دفعہ نہیں، ایک سے زیادہ دفعہ کی ضرورت ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ سب کی ضروریات پوری کر رہا ہے. لیکن ہم ہے کہ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے.
قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے مجھے تو یہ حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کر لوں، یعنی اللہ کے لیے خالص ہو جاؤں، ظاہری اور باطنی طور پر اللہ کا مطیع ہو جاؤں. ولا تکونن من المشرکین، اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ تم شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہونا. یہاں آپ کو اور آپ کی ساری امت کو ایک طرح سے خطاب ہے، یعنی جو حکم آپ کو ملا وہ پھر آپ کے توسط سے ہم تک بھی پہنچا اور ہمیں بھی ملا. تو اللہ کھلاتا ہے، ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس کی بات مان جائیں اور ہم شرک سے پرہیز کریں. یعنی وہ جتنی بھی نعمتیں ہمیں دے رہا ہے اس کے عوض میں ہمیں کیا دینا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہم سے کیا تقاضا ہے، عبادت اور اس کے ساتھ ساتھ شرک سے پرہیز. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. کہہ دیجیے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بے شک میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ اپنی اگزامپل سے سمجھائیے ان کو. آپ کا رتبہ، آپ کا مقام اور اللہ تعالیٰ کا آپ کو چن لینا اپنے کام کے لیے، آپ کی شان بلند کی اللہ نے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ کو بھی کہا گیا کہ آپ بتائیے ان کو کہ اگر میں نے اپنے رب کی بات نہیں مانی تو مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری پکڑ بھی نہ ہو جائے. انبیاء سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ سب سے زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کی توفیق دے تو ساتھ تقویٰ بھی ضروری ہے، تاکہ ہم عبادت کے باوجود بھی اللہ سے ڈرتے رہیں اور کسی قسم کا غرور و فخر نہ کریں. تو یہاں مشرکین کو سمجھانا مقصود ہے اور باقی سب کو بھی کہ تم لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو اور بتوں کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان کو واضح بتا دیجیے، کلیئر کٹ بتا دیجیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کسی اور طرف نہیں جا سکتا. وہ کہتے تھے نا، آپ کیا چاہتے ہیں ہم سے، جتنا مال و دولت چاہتے ہیں وہ آپ کو لا دیتے ہیں، جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ کروا دیتے ہیں، حکومت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار مان لیتے ہیں، بس آپ یہ کام نہ کریں کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہیں. تو ایسے میں پھر واضح طور پہ دوسرے کی ایکسپیکٹیشن کو ختم کر دینا چاہیے کہ نہیں، جو تم چاہتے ہو مجھ سے وہ نہیں ہو سکتا، مجھے تو وہی کرنا جو میرا رب مجھے حکم دے رہا ہے، اگر میں نے نہ کیا تو میری بھی پکڑ بچائے گی. یعنی ان عصیت ربی کا مطلب یہاں کیا ہے کہ اگر میں نے تمہاری دعوت پر، تمہارے کہنے پر تمہارے بتوں کی عبادت کر لی یا ان کے لیے سافٹ کارنر میں نہ ہوا تو پھر قیامت کے دن کے عذاب سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا. اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تو ہم جیسے لوگ بہت سے جرائم کے باوجود بھلا کیسے عذاب سے بے فکر ہو کر بیٹھ سکتے ہیں؟ جہنم کا عذاب جو ہے نا وہ بدترین مقام ہے. یعنی یوم عظیم پہ جو عذاب ملے گا وہ جہنم ہی کا ہوگا، وہی سزا ہے، کوئی اور سزا تو وہاں نہیں ہے. باہر دو ہی جگہ ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے. تو جہنم جو ہے اللہ کے نافرمانوں کے لیے بنی ہے اور بدترین مقام ہے. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. جس سے اس دن عذاب پھیر دیا گیا تو یقیناً رب نے اس پر رحم کیا اور یہی واضح کامیابی ہے. من یصرف، صرف کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیر دینا یا کسی اور چیز سے بدل دینا. من یصرف عنہ یومئذ، یومئذ سے مراد قیامت کا دن ہے، یعنی قیامت کے دن جس سے عذاب دور کر لیا جائے گا وہ اللہ کی رحمت میں ہوگا. وذالک الفوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. سورۃ آل عمران میں بھی آتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہاں پہ یہ جو بات کی گئی نا کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اس دن اس پہ اللہ نے رحمت کی، تو رحمت کر کے کہاں جائے گا وہ بندہ؟ جنت میں. تو جنت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت فرمایا ہے. وذالک الفوز المبین، اور یہ بہت عظیم الشان کامیابی ہے، بہت واضح کامیابی ہے، اس کے کامیابی ہونے میں کوئی شک ہی نہیں. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ
شيء قدير. اور اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی خیر پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، ہر وہ تکلیف جو انسان کو پہنچتی ہے اس کے لیے مس کا لفظ آتا ہے، چھو جانا، ٹچ کر جانا. در کا لفظ جو ہے یہ بدحالی کے لیے آتا ہے، خواہ اس کا تعلق انسان کے نفس سے ہو، جیسے انسان کی صحت میں کوئی کمی ہو، کوئی علم میں، فضل میں، چاہے اس کے بدن سے ہو یا مال اور جاہ سے ہو، عزت سے ہو، کسی بھی چیز کو جو نقصان پہنچتا ہے وہ در کہلاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے یہاں کہ کسی بھی قسم کی اگر کوئی تکلیف آپ کو لاحق ہوتی ہے تو صرف اللہ اس کو ہٹا سکتا ہے. یہ بات ہمارے دلوں میں راسخ ہو جانی چاہیے. کوئی فائدہ پہنچانے والا کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. کوئی بیماری ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی بندش ہے، کچھ بھی. ہاں، انسان اسباب ضرور اختیار کرے. مثلاً آپ نے مرچ کھا لی اور آپ کے منہ میں مرچیں لگ رہی ہیں، آپ تکلیف میں ہیں، تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ پانی پیئے، کوئی ایسی چیز کھائیں کہ جس سے آپ کی تکلیف دور ہو جائے. آپ کو اسباب تو اختیار کرنے ہیں کیونکہ دنیا اسباب کی ہے. اب اگر دیکھیں تو آگ کا علاج، مرچ کا علاج، اگر پانی ہے تو پانی کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. کوئی میٹھی چیز کھا لیں، وہ میٹھی چیز کس نے بنائی؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ چیزیں نہ بناتا آپ کی تکلیف کیسے دور ہوتی؟ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اسی طرح آپ بیمار ہیں، دوا لیتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، دوا میں شفا نہیں. اصل شافی اللہ ہے. ڈاکٹر کو بھی اللہ نے بنایا، اس کو عقل بھی اللہ نے دی ہے، اور یہ دوا بھی اللہ ہی کے اذن سے بنی ہے. اس نے بندوں کی رہنمائی کی ہے تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے. عقل سمجھ اللہ ہی نے دی. تو حقیقت میں تکلیفیں دور کرنے والا صرف اللہ ہے. کاشف کا لفظ جو ہے یہ کشف سے ہے. کشف کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے پردہ اٹھانا، اور مجازن یہ غم دور کرنے کے لیے بھی آتا ہے. یکشف السوء یعنی غم دور کرتا ہے. بنیادی طور پر ہر تکلیف، چاہے ہماری جان میں ہو، چاہے مال میں، چاہے نفس میں، چاہے اولاد میں، گھر بار میں، دنیا میں مجموعی طور پر کوئی کلیمٹی ہو، ان سب چیزوں کو صرف اللہ ہی ہٹا سکتا. اس وقت اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. پھر فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر آپ کو کوئی خیر پہنچتی ہے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے. یہاں خیر جو ہے وہ در کے اپوزٹ ہے، یعنی ہر وہ خیر جو آپ کو ملی ہوئی ہے وہ ضرر یا نقصان کے اپوزٹ ہے. جیسے صحت ہے، عقل ہے، شعور ہے، مال ہے، امن ہے، شرح صدر ہے، دل کا سکون ہے، یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے. تو تکلیف دور کر کے اس کی جگہ خیر دینے والا بھی اللہ ہی ہے. فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز کر سکتا ہے، کچھ بھی مشکل نہیں. تو اس آیت میں صبر کی ترغیب دی گئی ہے ایک طرح سے، کہ جب انسان پہ کوئی تکلیف آئے تو اس وقت وہ اپنے دل کو کیا تسلی دے کہ یہ اللہ کے اذن سے آئی ہے. چاہے کوئی جادو ہے یا نظر ہے، کوئی پریشانی ہے، پھر اس پر انسان کو صبر آ جاتا ہے. تو ہم تو اللہ کے بندے ہیں نا، ہر چیز اسی کے اذن سے ہوتی ہے، اسی سے ہی دعا کریں، اسی کی طرف پناہ لیں، اور یہ یاد رکھیں کہ وہی دور کرے گا اس کو. فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. یعنی انسان پورا یقین رکھے اس بات پر. یعنی جب یہ یاد رہتا ہے نا کہ ہر چیز پہ اللہ قادر ہے تو مایوسی ختم ہو جاتی ہے. اور کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ بڑی بڑی بیماریوں سے نکل آتے ہیں، معجزے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈٹس میں سے نکل آتے ہیں، بڑی بڑی تکلیفوں سے نکل آتے ہیں. ان کو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ ہماری تکلیف دور ہوگی، اور کبھی تھی بھی، بھول بھی جاتی ہیں پھر وہ تکلیفیں. اسی طرح کچھ لوگوں کے حالات کتنے خراب ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یکا یک کو ایسا بندوبست کر دیتا ہے کہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے حالات کبھی خراب بھی تھے. بعض لوگوں کو اولاد اللہ تعالیٰ بہت بڑھاپے میں جا کے دیتا ہے. تو یہ سب اللہ ہی کا کرنا ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ اپنے بندوں پر غلبہ رکھنے والا ہے، اور وہ بہت حکمت والا، خوب باخبر ہے. قہر کا معنی ہوتا ہے کسی پر غلبہ پا کر اسے ذلیل کرنا، اور الگ الگ معنوں میں بھی استعمال ہوا، غلبہ کے لیے الگ اور تذلیل کے لیے الگ. اقہرہ کا معنی ہوتا ہے کسی پر ایسے شخص کو مسلط کرنا جو اسے ذلیل کر دے. القاہر فوق عبادی، قاہر سے مراد ایسا غلبہ جس میں اقتدار بھی ہو،
یعنی ایسا غالب آنے والا کہ جس کے پاس واقعی مکمل اس کا اقتدار ہو، کنٹرول ہو، فوق عبادی ہی، اپنے بندوں کے اوپر. یعنی اللہ کا مرتبہ بھی بلند ہے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ بلند ہے بندوں سے. تو بلندی سے مراد مرتبے کی بلندی بھی ہے اور جگہ کی بلندی بھی. اور بندہ جو ہے وہ کافر اور مومن دونوں ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سب کا رب ہے، سب اسی کے بندے ہیں، اسی نے بھیجے، اسی نے پیدا کیے، اسی نے نعمتیں دی ہیں، اسی کا دیا ہوا کھا پی رہے ہیں. تو ساری مخلوقات سب کی سب اللہ کے سامنے ذلیل اور عاجز ہیں اور اس کی عبادت میں لگی ہوئی ہیں. سورۃ مریم میں آتا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس بندہ بن کے آنے والا ہے. یعنی ہر کوئی جھکا ہوا ہوگا، اور رحمان کے خاص بندے تو اس کے آگے جھکے ہوئے ہی ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وہو الحکیم الخبیر، اور وہ بہت حکمت والا، خوب خبر رکھنے والا ہے. مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام افعال میں حکمت سے کام لیتا ہے، صرف اس کو دیتا ہے جو اس کا مستحق ہوتا ہے، اس سے روکتا ہے جس سے روکا جانا اللہ کی نگاہ میں فائدہ مند ہوتا ہے. یعنی یہ ساری چیزیں اس کی حکمت پر مبنی. وہو الحکیم الخبیر، کس کو خیر پہنچانی ہے، کس کو تکلیف جانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور خبر پر مبنی ہے. اور خبیر کا مطلب ہوتا ہے ماہر ہونا، علم اور تجربے کا ماہر. اہل علم کہتے ہیں خبرہ باطنی چیزوں کے حقائق کا علم ہوتا ہے، یعنی جو اندر دل کے ہمارے چھپی ہوئی ہیں نا، ان کی بھی خبریں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی کسی بھی چیز کے جو اندر کے حالات ہیں وہ بھی اللہ کو پتا ہے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور پھر وہی ان کے اوپر پورا اختیار رکھتا ہے، وہ زبردست ہے. نافرمان لوگ کتنے بھی طاقتور ہوں اللہ کے قہر سے نہیں بچ سکتے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے، پھر جنگ بدر میں ان کا حال کیا ہوا. اللہ کا کلمہ بلند ہوا اور اللہ کے نبی غالب آئے اور وہ دنیا میں ہی رسوا ہوئے. اور یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت ہے قہر، اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بھوک کی شدت کی وجہ سے کروٹیں بدلتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. نہیں کوئی معبود برحق مگر اللہ جو اکیلا اور زبردست ہے، آسمانوں زمین اور ان دونوں کے درمیان ہر چیز کا رب ہے، اور وہ غالب ہے، بہت بخشنے والا ہے. یعنی ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، وہی اصل مالک ہے، باقی تو ہر چیز کو فنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.